الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، لا سيما ناموس الدهر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما بعد، قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في يوم عاشوراء عند وقت فدائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رباب عليكن من السلام صلوات. نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اور زیادہ اونچی آواز سے نعرہ تکبیر. بھئی ابھی تو دوسری مجلس ہے، عاشور کے بعد چہلم تک چلنا ہے، اور یہ پورا مہینہ جوانوں کا امتحان ہے. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، آگے والے ہاتھ کھڑے کریں، پیچھے والے سارے ہاتھ نیچے رکھیں. نعرہ رسالت پوری طاقت سے. وہ نام جو اسم اعظم ہے، وہ نام جو اللہ کے پاس بہت روشن ہے. پیغمبر خدا فرماتے جب میں ساتویں آسمان پر گیا تو علی کو یوں دیکھا جیسے
دن کے وقت سورج نظر آتا ہے، ساتویں آسمان پر علی چمک رہا تھا، وہ جو آسمان پر زیادہ چمک رہا ہو زمین پر چاند 14ویں چاند کی طرح ہو، ہر باطل کے سامنے جس کے نام آنے پر باطل جھک جائے اور ہر مستضعفین کے لیے امید آ جائے، ہر غریب کے لیے سکون آ جائے، ہر مومن کی امید ہو، وہ نام حیدر کرار علی ہے۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدری، عبادت سمجھ کر امام پیغمبر خدا کی سیرت سمجھ کر اور دل سے کہے نعرہ حیدری۔ اپنے تمام گناہوں کے کفارہ سمجھ کر پیغمبر خدا نے فرمایا علی مثلک فی القرآن کل قل هو اللہ احد، علی کو تیرا مثال قرآن میں قل هو اللہ احد کی طرح ہے، جو ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا اسے ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 2 دفعہ پڑھے گا اسے 2 ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے، جو 3 دفعہ پڑھے گا اسے کل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ علی تو تیرا نام زبان پر جاری کرے گا، اس نے ثلث ایمان بچا لیا، جس نے دل سے بھی کہا یا علی اس نے 2 ثلث ایمان بچا لیا، جس نے پورے وجود سے کہا اس نے تمام ایمان کو بچا لیا۔ نعرہ حیدری۔ میں دیکھتا ہوں کون کون اپنے وجود سے پڑھتے پوری طاقت سے، تاکہ زبان سے بھی کہے، دل سے بھی کہے، زبان پر تبرک سمجھ کر کہے، دل سے ایمان سمجھ کر کہے، وجود قربان ہونے کے لیے کہے نعرہ حیدری۔ کائنات کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کائنات کو اپنے گرفت میں رکھا ہے، اور لہو ما اسلم، خدا کے اس نظام میں کوئی بندے خدا اس نظام سے، اس کائنات کے سسٹم سے کوئی بندے خدا خارج نہیں ہو سکتا۔ اس نے موت کا نظام رکھا ہے، اس نے زندگی کا نظام رکھا ہے، اس نے قبر کا نظام رکھا ہے، قبر کے بعد عالم برزخ کا نظام رکھا ہے، اس کے بعد کتاب یمین اور یسار کا نظام رکھا ہے، پھر میزان ہے، پھر صراط ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ خدا کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ ریلیکس بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جلدی پنی وہ کرتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ مسئلہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خدا کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ خراب ہوگا، وہ انسانوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ انسان اللہ کے گرفت میں آئے گا۔ اس گرفت کو قرآن میزان سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت جو مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے کیا، آج میرے ٹاپک کے ساتھ آٹومیٹکلی مجھ سے پہلے انہوں نے تلاوت کی، تو میں سوچ رہا تھا یہ فعال نیک ہے، جس آیت کو میں نے ٹاپک بنا رہا تھا اسے پہلے تلاوت کر دیا۔ حیدری، یہ پوری طاقت ہے، نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی ظالم بچتا نہیں ہے، نہ کسی مظلوم کے حق ضائع ہوگا، اسی تو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہ تصور میزان ہے، میزان اس گرفت کو کہا جاتا ہے جس میں نام اعمال کو تولتا ہے، کوئی مرد کا بچہ وہاں سے گزر نہیں سکتا، تولے گا اعمال کو، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر مسلمان کو آنا ہوگا، ہر مسیحی کو آنا ہوگا، ہر انسان کو آنا ہوگا، نبیوں سے پہلے جتنے بھی انبیاء ما سابق کے امم کو آنا ہوگا۔ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں میزان سے نہیں گزرنا ہے، یہ تو قانون خدا ہے۔ جب ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تم جاؤ گے کہاں سے؟ ایک راستہ ہے جسے میزان کہا جاتا ہے، اس میزان پر اللہ کے گرفت ہے، میزان حق ہے، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس لیے فری ہینڈ رکھا گیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کوئی بات نہیں، ہم نے تو راستہ تمہیں دکھایا، اب تمہاری مرضی ہے غدیری ہو جائے یا یزیدی ہو جائے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ اِنَّا
ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ صراط کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ فرقان کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو بار بار کہنا پڑا علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر اس جملے پہ خاتم الانبیاء رک جاتے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پھر بھی شکوک و شبہات پھیل جاتا۔ لوگ کہتے بھائی پیغمبر نے یہاں پر آ کر رک گیا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور آگے کوئی جملہ نہ کہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نماز بھی حق ہے، علی کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، روزے بھی حق ہے، علی کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، حج بھی حق ہے، علی کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، توحید بھی حق ہے، علی کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، نماز علی کے ساتھ، علی نماز کے ساتھ، روزہ علی کے ساتھ، علی روزے کے ساتھ، حج علی کے ساتھ، علی حج کے ساتھ، توحید علی کے ساتھ، علی توحید کے ساتھ، سجدہ علی کے ساتھ، علی سجدے کے ساتھ، رکوع علی کے ساتھ، علی رکوع کے ساتھ، ذکر علی کے ساتھ، علی ذکر کے ساتھ، عبادت علی کے ساتھ، علی عبادت کے ساتھ، شجاعت علی کے ساتھ، علی شجاعت کے ساتھ، سخاوت علی کے ساتھ، علی سخاوت کے ساتھ، قربانی علی کے ساتھ، علی قربانی کے ساتھ، شب ہجرت علی کے ساتھ، علی ہجرت کے ساتھ، تمام علی ساتھ ہیں۔ لیکن پیغمبر خاموش نہیں رہے تو لوگ کہتے ہیں ہم حق عمل انجام دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج ادا کر رہے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم خمس دے رہے ہیں، ہم پل بنا رہے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بس ہم حق انجام دے رہے ہیں۔ پیغمبر نے ایک اور جملہ فرمایا جس کے بعد جو ہے دشمنوں کے سینے میں کیل لگ گیا، دودھ کا دودھ ہوا، پانی کا پانی ہوا۔ پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا، یہ جملہ پہلے پیغمبر نے کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ چلے گا، چاق علی حق کے ساتھ چلے گا۔ پھر پیغمبر نے یہ دعا نہیں کیا میرے اللہ جہاں جہاں حق ہو وہاں وہاں علی کو بھیجے، تو مسئلہ خراب ہوتا تھا۔ جہاں نمازی نظر آئے علی کو وہاں جانا پڑتا تھا، جہاں حاجی نظر آئے علی کو وہاں جانا پڑتا تھا۔ پیغمبر نے رخ موڑ دیا، میرے اللہ جہاں علی جائے وہاں محمد عربی کا مجھ پہ سلام آیا، محمد عربی کا مجھ پہ سلام آیا، لب پہ میری جب علی کا نام آیا۔ یہ بیان اہل سنت ہے، ان کی یہ زبانی ہے۔ رسول عربی کا مجھ پہ سلام آیا، لب پہ میری جب علی کا نام آیا۔ علی کا نام اسم اعظم ہے، اے اعظم، شہر کا نام اعظم، علی کا نام اسم اعظم ہے، اعظم، جس کسی نے پکارا اسی کے کام۔ سبحان اللہ۔ اب پیغمبر نے بات مکمل کر دی، فرمایا میرے اللہ جہاں علی جائے وہاں حق جائے۔ اب نمازی اور حاجی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، دیکھو علی کہاں ہے۔ اب کبھی لوگ پریشان ہوتے تھے حاجی کہاں سے آئے، حاجی کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ان کے درمیان میں علی ہے یا نہیں۔ اگر علی ہے تو حج ٹھیک، علی نہیں ہے یہ تیرے قسمت کا طواف نہیں چکر ہے۔ پوری طاقت سے ہاتھوں کو لگا رہے۔ اسی لئے پیغمبر نے فرمایا جہاں حق جائے وہاں، جہاں علی جائے وہاں حق، اسی کو تو ہم غدیر کہتے ہیں۔ جہاں علی جائے وہاں حق، اسی کو ہم علم کلام میں غدیر کہتے ہیں۔ غدیر میں کیا ہوا؟
غدیر میں یہ ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک. یہ جملہ اور یہ آیا فٹ ہوتا ہے. ادھر رسول کو دھمکی ہے. اب وہ محمد نہیں رہا جس سے پیار سے کہتا تھا کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کبھی رحمت للعالمین. لیکن غدیر کے وقت خدا کو محمد سے بھی کمپرومائز نہیں ہے. خدا نے کہا ایھا الرسول تمہارا کام رسالت ہے, پہنچانا ہے. آج علی کو یا ولی بنائے یا رسالت خطرے میں. اب پتہ چلا جہاں علی ہے وہاں رسول ہے, جہاں علی ہے وہاں رسول ہے, جہاں رسول ہے وہاں قرآن ہے, جہاں قرآن ہے وہاں توحید ہے. بس دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں, پیغمبر نے فرمایا خدایا جہاں علی ہو وہاں حق کو بھیجے. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کو وہ توحید پسند نہیں ہے جس کا ولی علی نہ ہو, وہ رسول پسند نہیں ہے جس کا وصی علی نہ ہو. اسی سے کہتے ہیں میزان. والوزن یومئذ الحق. تم جتنی عبادت کرنی ہے کرو, تولا جائے گا, اپنے اپنے حساب سے وزن کیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق. اللہ نے اپنی گرفت مضبوط طریقے سے رکھا ہے تاکہ کوئی اس میدان سے جدا نہ ہو سکے, کوئی اس گرفت سے دور نہ ہو سکے. وَنَّزَعُ الْمَوَازِينَ. ہم نے ایک میزان نہیں رکھا, ہم نے بہت سارے میزان رکھے ہیں. ایک سے نہیں 12 میزانوں سے گزرنا ہوگا. بھائی قرآن کی ایک آیت ہے, وہ آیت یہ ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ. اس سے 12 چشمے نکلے. فَانْفَجَرَتْ نکلے چشمے موسیٰ کے پتھر سے 12 چشمے نکلے. تو سوال یہ ہے 11 کیوں نہیں نکلے, 6 کیوں نہیں نکلے؟ یہ 12 کا عدد اس پتھر سے کیوں نکالا؟ پھر اس کے بعد ہر قوم کو پتا چلا اس کا چشمہ کہاں پر ہے. اسی کو تو ہم غدیر کہتے ہیں. کسی کو پتا چلے اس کا دوسرا امام کون ہے, کسی قوم کو پتا چلے اس کا تیسرا امام کون ہے. ہم وہ ہے جس کو پتا ہے ہمارے 12 امام. والوزن یومئذ الحق. وزن کرنا, اعمال کو تولنا اس دن حق ہے. وَنَّزَعُ الْمَوَازِينَ قِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَفَى بِنَا حِسَابًا. جو کرنا ہے دنیا میں کرتے جاؤ, حساب کے لیے یہ موازین کافی ہے. توجہ, حساب کے لیے یہ موازین کافی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بھئی وزن کرنے کے بعد نتیجہ رزلٹ کیا ہے؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا ترازو کا وزن ہوگا, زیادہ ہوگا, ترازو کا پلہ بھاری ہوگا, وہی فلاح پائے گا. جس کا ترازو کا وزن ہلکا ہوگا وہی جہنمی ہوگا. یہاں تک میرے ساتھ ہے؟ نعرہ حیدری. نہیں بھائی جو پیچھے ہے وہ بھی ہاتھ بلند کرے. نعرہ حیدری پوری طاقت سے تاکہ پتہ چلے میزان کیا ہے. نعرہ حیدری. یہ میزان ہے جہاں پہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر انسانوں کے وزن کو تولا جاتا ہے. سوال ہے کیسے تولتے ہیں بھائی؟ یہ کوئی چاول ہے جس کو ترازو میں تولا جائے؟ کیسے؟ ہر چیز کی تولنے کی الگ خصوصیت ہوتی ہے. بھائی پانی کو تو ترازو سے نہیں تولا جاتا, اسے لیٹر کہا جاتا ہے.
پانی کا وزن کا موازین الگ ہے، اگر ٹھوس اشیاء کا وزن کرنا ہے وہ الگ ہے، زمین کا وزن کرنا ہے وہ الگ طریقے سے کرے گا۔ دنیا میں بھی آپ کو جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں ہر چیز ترازو میں نہیں ڈالتے، کوئی عدد سے دیتا ہے، کوئی ترازو میں ڈال کے دیتا ہے۔ جتنے اشیاء کی قیمت اور نوعیت تبدیل ہوتی ہے وزن کا انداز بھی تبدیل ہے۔ اب وہاں پر تولا جائے گا، یہ نہیں تولا جائے گا کتنے گوشت تھے، کتنے ہڈیاں لے کے آئے، کتنے کھانا کھا کے آئے، کتنے بہادر بن کر آئے، وہاں پر کیسا تولے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تولے گا کیا؟ وہاں پر وزن نہیں تولے گا، تمہارا اعمال، تمہارے بدن کے گوشت کو نہیں تولا جائے گا، ہڈیوں کو نہیں تولا جائے گا، قوم و قبیلے کے انداز سے نہیں تولا جائے گا۔ وہاں پہ تولنے کا طریقہ الگ ہے، وہاں پر میدان کا طریقہ الگ ہے، وہاں پر تولتے بولتے نہیں ہے، علی کو سامنے رکھ کر گزارتے ہیں۔ جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے یہ جنتی ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے ٹھکانہ۔ پوری طاقت سے واللہ هو علی بن ابی طالب والصراط والمیزان۔ وہاں پر علی کے سامنے سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ تو کہا ایک جگہ پہ تو موازین کہا، وزن کہا، والوزن یومئذ الحق، ایک جگہ پر میزان ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کئی میدانوں سے گزرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہم علی کو تو مانتے ہیں، حسن کو نہیں مانتے۔ تو ادھر علی کے بعد امام حسن کھڑے ہوں گے، کوئی علی سے گزر کر حسن پر رکتا ہے، کوئی حسن سے گزر کر حسین پر رکتا ہے، کوئی حسین سے گزر کر امام رضا پر رک جاتا ہے۔ جس امام پر رکتا ہے اس کا اعمال خطرے میں چلا جاتا ہے۔ فلاح وہی پائے گا جو علی سے گزر کر صاحب زمان تک آ جائے۔ موازین 12 کے 12 امام کھڑے ہوں گے۔ ایک آیت اللہ شہید ثانی فرماتے ہیں میں نے امام رضا سے پوچھا علی کہاں پر ہے؟ عالم ررواللہ میں خواب میں اس نے تمام برزخ کے تمام عالم قیامت کے مرحلے کو طے کیا، ایک ایک امام سے ملاقات کی۔ کہیں پہ امام مجتبیٰ کھڑے ہیں، کہیں پہ امام حسین کھڑے ہیں، کہیں پہ امام سجاد کھڑے ہیں، کہیں پہ امام باقر کھڑے ہیں، کہیں پہ صادق آل محمد کھڑے ہیں، کہیں پہ امام کاظم کھڑے ہیں، کہیں پہ امام رضا کھڑے ہیں، کہیں پہ جواد ہے، کہیں پہ ہادی ہے، کہیں پہ عسکری ہے، کہیں پہ مہدی کھڑے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ شہید ثانی کہتے ہیں لیکن میں نے مولا علی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہر امام سے میری ملاقات ہوئی، میرے مولا علی کہاں ہے؟ تو امام رضا مسکرا کر کہا ارے ہمارے میزانوں سے گزرتے جاؤ، ہم مہر لگاتے جائیں گے۔ علی یہاں پر نہیں، میزان میں کوثر کے پاس کھڑے ہیں، انتظار ہے۔ علی تمہارا میزان اور کوثر پر انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب مولا کے پاس پہنچیں گے مولا تمہارے پاسپورٹ چیک کریں گے۔ پاسپورٹ کو جب دیکھیں گے فاطمہ زہرا کی مہر ہے۔ ہر امام کا مہر جب دیکھے گا آخری مہر جو لگے گا وہ حیدر کرار کا مہر ہے۔ پوری طاقت سے فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا وزن، جس کے اعمال کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوگا، وہی فائز ہوں گے، وہی بچ جائے گا۔ تو یہ فائزون کیا ہے؟ یہ مفلحون کیا ہے؟ یہ کبھی قرآن میں فائز کہتا ہے، کبھی قرآن نے مفلح کہا، کہیں خیر العمل کہا، کہیں خیر الناس کہا۔ مجھے کیا پتا خیر العمل کیا ہے، مجھے کیا پتا فلاح کیا ہے؟ صادق آل محمد سے پوچھو۔
امام صادق سے پوچھو فلاح کیا ہے، امام صادق سے پوچھو میدان کیا ہے، امام صادق سے پوچھو یہ جو نشان حیدر محمد کی طرف سے ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پائیں گے، یہی جو ہے نجات پائیں گے۔ یہی کون ہے؟ یہ اشارہ کیا یہ لوگ کامیاب ہوں گے کون ہے؟ تو پیغمبر نے ممبر رسول سے بتا دیا علی شیعتک هم الفائزون۔ علی کوئی تیرا میرا کامیاب نہیں ہوگا، جو تیرے ولایت لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج آپ کو میدان کی طرف لے جاؤں، تو اس گرفت میں ساری امتیں اس گرفت میں آئے گی، تو ہم تو جائیں گی میدان پر۔ امام رضا کی زیارت کس نے کی؟ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا خدایا ان سب کو امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام رضا نے یہ نہیں فرمایا جو میری زیارت کرے گا میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، بلکہ امام نے قانون بتا کر جنت کو بھی سمجھایا اور اپنے مقام کو بھی سمجھایا۔ امام نے فرمایا من زارنی من بعد داری، جو دور سے میری زیارت کے لیے آئے میں 3 جگہوں پر اس سے ملنے آؤں گا۔ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب نام اعمال دائیں اور بائیں دینے کا وقت ہوگا میں آ کے تمہارے دائیں ہاتھ میں دوں گا۔ پورا مجمع ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری۔ جو بائیں طرف ہے، جو دائیں طرف ہے، جو پیچھے ہے، امام رضا کی خوشنودی کے لیے نعرہ حیدری۔ امام رضا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں 3 جگہوں پر آؤں گا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے موازین کئی میدان ہے۔ ایک جب تمہارے کتاب دائیں اور بائیں طرف دینے کے وقت میں آؤں گا اور میں بائیں ہاتھ میں نہیں دوں گا، جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دے وہ جہنمی ہے۔ میں آؤں گا میرے ظاہر کے دائیں ہاتھ میں کتاب دوں گا۔ اور کہاں پہ آؤں گا؟ وَعِنْدَ الْمِزَاءِ صِرَاط، میں صراط پر بھی آؤں گا اور میں میزان پر بھی آؤں گا۔ یہاں سے اپنے مقام بتایا انا الصراط وانا المیزان، میں ہوں میزان اور میں ہوں صراط۔ دوسرا یہ بھی بتایا ہمارے چاہنے والوں پریشان نہ ہونا، میزان اور صراط سے ڈرنا نہیں، ڈرے وہ جو غدیر کا منکر ہو، ڈرے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حیدری یا علی آواز بلند صلوات اللہ۔ ایک اور عجیب حدیث ہے والموازین الانبیاء والاوصیاء، میزان انبیاء ہے اور اوصیاء ہے۔ تو میں حیران ہوا بھئی انبیاء بھی میزان ہے، اوصیاء بھی میزان ہے، پھر علی بھی میزان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1,24,000 میزان سے گزرنا ہوگا۔ تو بلوال والے کہیں گے مولانا نے ہمیں پریشان کیا، ہم تو ایک میزان کی بات کر رہے تھے اب تو 24,000 میزان آ گیا۔ نعرہ حیدری۔ نہیں بھائی اگر جو سویا ہوا ہے اس کے لیے میں نقطہ بیان نہیں کرنا چاہتا بھئی، میں دوسرا اشرہ پڑھ رہا ہوں اس لیے جو پچھلے سال ولایت پر پڑی ہے تکرار نہیں کروں گا، اور آج عزاداروں کو یہیں سے اوپر لے جائیں گے جہاں پہ پچھلے سال میں نے چھوڑا تھا۔ لیکن اگر درمیان میں پتہ چلا کسی کو نیند آ رہی ہے اور کسی کا میموری کارڈ کام نہیں کر رہا ہے تو مجھے تکرار بھی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری۔
میں ہاتھوں کو دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کس کو یاد ہے کون بھول گیا ہے. نعرہ حیدری پوری طاقت سے پورا بلوال کی فضا کو پتہ چلے علی کے چاہنے والے ماتم کر رہے ہیں. نعرہ حیدری. پریشان نہیں ہو, ابھی میں مسئلہ حل کرتا ہوں. میری جرات نہیں ہے کہ میں مسئلہ حل کروں, اعجاز بہشتی کی جرات نہیں ہے. مسئلے کا حل بھی علی کرتے ہیں, مسئلوں کا میں نہیں کرتا. یہ حیدر کرار فرماتے ہیں بھائی انبیاء بھی میزان, اوصیاء بھی میزان, اور ایسے لوگ ہوں گے جو میزان اور صراط کو کراس کر کے بغیر میزان اور صراط کے ڈائریکٹ جنت میں بھی جائیں گے. اب مجھے واضح کرنا پڑے گا, غلط نہیں ہے, جمع کرنا پڑے گا. انبیاء بھی میزان ہے, یہ سچ ہے, لیکن تمہارے لیے نہیں, ہر نبی کی قوم کے لیے اپنے نبی کو خدا نے میزان بنایا ہے. بچ گیا نا, اب بچ گئے نا. آپ کو 1 لاکھ میزان پہ نہیں جانا ہے. ہر قوم کو, قوم لوط کو لوط میزان, قوم نوح کو نوح میزان, قوم موسیٰ کو موسیٰ میزان, قوم عیسیٰ کو عیسیٰ میزان. نعرہ حیدری. مسئلہ حل نہیں ہوا, کیوں؟ تو قیامت میں میزانوں کا تو بہت بڑا جو میلہ لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے, ہر قوم کے لیے اپنا نبی میزان بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اس لیے ہر قوم کو اس کی نبی کی, ہر قوم کو اس کی نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے. لیکن ہر مرحلے میں ہر نبی میزان ہوں گے, اور نبیوں کے لیے بھی میزان کی ضرورت ہے. وہ حیدر کرار ہے. نہیں بھائی نہیں, نبیوں کے لیے بھی میزان کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ آدم آ جائیں گے, آدم پھنس جائے گا. نوح آئیں گے, نوح پھنس جائیں گے. موسیٰ آئیں گے, موسیٰ حیران. تمام نبی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. محمد ایک ایک نبی کو بلا کر پوچھتے کیا ہوا؟ کہا ہماری قوم نے تو ہمیں جھٹلایا, ہم میزان تھا, ہمیں جھٹلایا اور ہمارے میزان کو خطرے میں ڈالا. خدا ہم سے کہتا ہے کہ گواہ لے کے آؤ. ہماری قوم کہتی ہے ہم نے کسی موسیٰ کو نہیں دیکھا, کسی نوح کو نہیں دیکھا, کسی لوط کو نہیں دیکھا. ہماری تبلیغات خطرے میں پڑ گیا, ہماری تمام تبلیغات خطرے میں پڑ گیا. تو پیغمبر فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اوپر بھی ایک میزان ہے, تمہارے اوپر بھی ایک صراط ہے, تمہارے اوپر بھی ایک گواہ ہے. کب وہ کون گواہ ہے؟ علی کو بلاؤ. اگر خدا کے سامنے علی گواہی دے تو بچ جائیں گے. خدا کے سامنے علی گواہی دے. قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پوری قوم پر تو گواہ ہے اور پورے امت پر تو گواہ ہے, تے رسول تو گواہ ہے. اب میزان کون ہوا؟ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے بھی میزان کی ضرورت ہے. ہر نبی کے لیے بھی علی میزان, ہر امت کے لیے بھی علی میزان. ہم امت محمد کے علی میزان. اب پتہ چلا جنت کے 8 دروازے کیوں ہیں. پورا ہاتھوں کو بلند کر کے پورے فضا نعرے سے گونج اٹھے نعرہ حیدری. اب میں نے ایک روایت کی طرف دیکھا تھا اور وہ روایت حل نہیں ہو رہا تھا. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ 24,000 انبیاء کے امت کے لیے ہے, 7 کے 7 دروازہ علی کے شیروں کے لیے ہے. سے نعرہ حیدری. اب 7 دروازہ علی کے شیعوں کے لیے ہے اور ایک دروازہ تمام امت کے لیے ہے. 1,24,000 نبیوں کے امت ایک دروازے سے گزریں گے اور علی کے چاہنے والے کی مرضی ہے وہ بھی اس دروازے سے جا سکتے ہیں. اے تمہاری طاقت قیامت کے دن نعرہ حیدری. اب وہ میدان ہے. کیسے پتا چلا کہ ایک دروازہ کیوں ہے جنت کے تمام امت کے لیے؟ اس لیے ایک دروازہ ہے کہ جب 7 دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا یہ دروازہ امت محمدی کے علاوہ تمام امت کے لیے حرام ہے. اس آخری دروازے پہ جانے کے لیے
امیر ہو تو کافی ہے، دوسرے امتوں کے لیے 2 ٹکٹ چاہے، اپنے نبی کا سائن علی کا سائن۔ یہی ہے پیغام میزان۔ محرم اسی کا نام ہے، عاشورہ اسی کا نام ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جس قرآن کو محمد نے نازل کیا، وہ قرآن ہمارے سینے میں ہے۔ جس امام کو محمد نے معرفی کیا، وہ امام بھی ہمارے سینے میں ہے۔ ہم وہ ہیں جو محمد کی تمام وصیتوں پر عمل کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ ہم نے اللہ کے کتاب کو بھی نہیں چھوڑا ہے، محمد کے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اسے کہتے ہیں ماتم حسین، جس میں محمد بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا رمز قرآن از حسین آموخترین ضیاء تشہو شعلہار لوتیم۔ میں نے جتنا قرآن پڑھا مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، جب میں نے نور کے نیزے سے حسین کے قرآن کی تلاوت سنی تب مجھے قرآن حل ہو گیا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اس قرآن، یہی قرآن ہے جس کا تفسیر جب امام کے ساتھ ہوگا، بھئی قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ علی والوں کے قرآن کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارے باپ علی کے میراث ہے۔ تمہارے باپ کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ باپ کہنے سے آپ پریشان ہوا، بھئی ہمارا ایک مجازی باپ ہے، ایک حقیقی باپ ہے۔ مجازی باپ وہ ہے جن سے ہم پیدا ہو گئے، یہ حقیقی باپ نہیں ہے، یہ مجازی باپ ہے۔ کیوں؟ حقیقت و مجاز کا تشخص میزان ہے، قیامت کے دن پتا چلے گا کیا حقیقت ہے کیا مجاز ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، علی جاؤ منبر سے کہو انا و انت ابدا ہذہ الامہ، میں اور تو اس امت کے باپ ہیں، جو ہم سے آپ ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے۔ پیچھے والے ہیں، اب مجھے تکرار کرنا نہ پڑے، آپ کا قدر کمزور تو نہیں ہوا؟ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نہیں نہیں نہیں، ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ سے بھائی اب ہمارے پاس 2 میراث ہیں، 2 نہریں چلی ہیں۔ ایک نہر غدیر سے چلی ہے جسے نہر ولایت کہا جاتا ہے، ایک نہر عاشورہ سے چلی ہے جسے نہر شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نہریں دنیا میں چکر لگاتی ہیں، ایک جام ولایت پلاتی ہے، ایک جام شہادت پلاتی ہے۔ میرا سوالہ ہے، ہم وہ ہے جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کا معنی یہ ہے، نمازی ہم ہیں، مسجدی ہم ہیں، حاجی ہم ہیں، سجدہ ہم کرتے ہیں، تم لاکھ سجدہ کرے ہمارا ایک سجدہ خدا کو اب ہمارا صحیح ہے، نماز ہماری صحیح ہے، روزہ ہمارا صحیح ہے، زکاة ہمارا صحیح ہے۔ بھائی مولوی صاحب کیوں صحیح ہے؟ امام صادق نے فرمایا، نماز بھی فروغ، زکاة بھی فروغ، حج بھی فروغ دین، زکاة بھی فروغ دین، جہاد بھی فروغ دین، امر بالمعروف فروغ دین، نہی عن منکر فروغ دین، 10 کے 10 فروغ دین ہے۔ ان تمام کے
فروع دین کو، تمام کے تمام فروع دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دین کے اندر رکھا ہے، اور اصول دین میں سے جو مرکزی حیثیت ہے وہ نظام امامت ہے۔ فروع قبول ہوگا جب امامت کا صاحب ہوگا۔ ہمارے پاس ولایت ہے، 1400 سال سے جس ولایت اور قرآن کو بچایا ہے اسے علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس مولوی جو ہوتا ہے وہ حکومت کے مولوی نہیں ہوتے، ہم اندر سے مولوی پیدا کرتے ہیں جو حکومت کے کہنے پر خطبہ دے، اسے ہم امریکی مولوی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک نمبر ہے، ایک نمبر، دو نمبری ہم میں نہیں ہے، اسی لیے ہم کٹتے ہیں، مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سینے میں ایک نمبر مولا رہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ ہمارے سینے میں ہم کسی نواز شریف کے کہنے پر خطبہ نہیں دیتے، ہم کسی سعودی عرب کے دسترخوان کے ہڈی چلانے والے کے اشارے اور ریاض سے طاہر اشرفی کی طرح جیگہ نہیں پیتا۔ اتنی شرم کی بات ہے ایک عورت اس سے کہے شرابی ہٹ جاؤ۔ تمہارا رشتہ یزید سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ حسین۔ تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو، تمہیں رمضان مبارک ہو، ہمیں عباس مبارک ہو۔ حسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اسی لیے ہمارے سینے سے خمینی نکلا، ہمارے سینے سے سیستانی نکلے، جس کے قلم کی حرکت سے داعش کا جنازہ نکل گیا۔ ہمارے سینے سے نصر اللہ نکلے ہیں۔ واللہ کل نصر اللہ نے کہا تھا، اے ریاض کے حرامزادوں، اے حاجیوں کے خون اور گوشت کھانے والے بادشاہ آل سعود، ان قریب حاجیوں کے مظلومانہ موت ریاض کو لے ڈوبے گا۔ آج خبر پڑی ہے، پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ آل سعود کے 16 جھٹ طیارے اور 27 کمانڈر یمن کے ایک میزائل نے ہلاک کر دیا۔ ان کا خدشہ علی والے ہیں، ہمیں بھراتے ہیں جیسے ہمارے بانیوں کا ڈرو بھئی، موضوع محدود ہو، تم احتیاط سے بات کرو، یوں جلوس نکلو، یوں روڈ نکلو، جلوس خطرے میں ہے، تمہارے باپ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ جلوس کسی یزید کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے حسین۔ تمہاری جرات تم روک کے دکھاؤ، ہم کر کے دکھاتے ہیں، تمہیں تاریخ یزید کہے گی، ہمیں حسین نے کہا ہے۔ یہ بات سے کربلا کا ہے، یہ بات خدا کا ہے، یہ بات سے کربلا کا ہے، یہ بات خدا کا ہے۔ وہی دو نہریں چلی ہیں، ایک نہر کربلا سے عشق شہادت لے کر، ایک نہر غریب سے عشق ولایت لے کر۔ سوال بلوال کے جوانوں سے سوال ہے، یہ دریائے سندھ کہاں سے آ رہا ہے؟ بولو، گلگت بلتستان کی پہاڑوں سے۔ اب ان پہاڑوں کو بھی کافر کہو، شیعہ ہے۔
ایشیا ہے. کیوں؟ یہ گلگت بلتستان کے 250 کلومیٹر زمین کو چوم کر پنجاب میں آتا ہے. ایشیا مٹی شامل ہے, مٹی ہے, بدعت ہے تو اس کو پانی کو نہیں پیے. اور پھر سندھ سے گزر کر سمندر کے ساحل سندھ کو کراس کر کے یہ سمندر میں گرتا ہے. سوال ہے, مجھے ٹائم نہیں ہے, بس ٹائم آگے آپ سے سوال ہے. بولو یہ دریائے سندھ کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے یہ چین اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے آ رہا ہے. جا کہاں رہا ہے؟ منزل کی طرف جا. منزل کہاں ہے؟ سمندر. رو کے دکھا. کیا دریائے سندھ کو رو سکتا ہے؟ اس دریا کے جوش کو جانے دینا چاہیے. اس جوش اور ولولے کو فقط سمندر کا سینہ اسے آرام کر سکتا ہے. جب تک سمندر میں گرے گا نہیں, دریائے سندھ, دریائے ستلج, دریائے راوی کو سکون نہیں آئے گا. یہ موج پیدا کرے گا. یہ سمندر میں جا کے ملیں گے تو سمندر دریاؤں کا منزل ہے. اگر روکنا چاہیے تو اسے سیلاب کہتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو تباہ مچ جاتا ہے, تباہی آ جاتی ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں, جو نہر غدیر سے چلی ہے, جو کربلا سے چلی ہے, انہیں چلنے دو, چلنے دو, روکو نہیں. روکو گے تو معاویہ اور بنی سفیان کی طرح تو اس نہر کی خصوصیت ہے, دریا کا پانی سیلاب آئے گا, ولایت کا پانی کو روکے تو یزیدی بن جاؤ گے. اور جب یزیدی بن جاؤ گے تو تاریخ میں لعنتی بھی بن جاؤ گے. اب پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں مردہ زمینوں میں جان آ جاتی ہے. جو نہر کربلا سے چلی ہے, جہاں جہاں ماتم حسین اور عزاداری ہوتی ہے وہاں مردہ جسموں میں جان آتے ہیں. ماتم کرو, عزاداری کرو. کیوں؟ یہ ہماری روح ہے. عزاداری کے بغیر ہم مر جائیں گے, حسین کے بغیر ہم مر جائیں گے. ہم زندہ ہیں تو حسین کے وجہ سے ہے. ہمارے بچے حسین پر قربان, ہماری ماں بہادر حسین پر قربان, ہمارے اولاد حسین پر قربان. ہمارے پاس ایک قیمتی شے ہے, وہ کربلا ہے. ہمارے سینے میں ایک ولایت ہے, وہ ایک ہی ولایت ہے. ہمیں جانے دو, اس نہر کو روکو نہیں. یہ جب کہاں جائے گا بھائی؟ دریائے سندھ تو سمندر میں جائے گا. یہ عشق ولایت اور عشق شہادت کی نہریں کہاں جائے گی؟ اس کو بھی منزل چاہیے. ہم نے بنی امیہ کے درباروں کو کراس کیا, پھر بنی عباس کے ایوانوں کے سامنے سے گزرے. ہم تو چل رہے ہیں, ہمیں روکنے والے اس وقت جہنم میں ہیں. ہم زندہ ہیں, ہم چل رہے ہیں. یہ نہر کا جانا کہاں ہے؟ جانا ہے انقلاب مہدویت کے سمندر سے سیدھا. ہمیں اس وقت سکون نہیں آئے گا جب تک ہم زہرا کے بیٹے سے سینہ نہیں لگائیں گے. ہمیں اگر امام زمان